السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی سائر الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ معزز سامعین کرام، پروردگار عالم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جس دین اور جس رشد و ہدایت کے ساتھ بھیجا، اس کی تعلیمات کی بنیادی تعلیمات میں سے ایک بات یہ ہے کہ چھوٹا بڑوں کا ادب کرے، چھوٹا بڑوں کا ادب کرے۔ مثال کے طور پہ شاگرد ہے وہ استاذ کا ادب کرے، اولاد ماں باپ کا ادب کرے، عمر میں جو چھوٹا ہے وہ عمر میں جو بڑے ہیں ان کا ادب و احترام کرے، بوڑھوں کا ادب و احترام کرنے کا حکم آیا ہے۔ اسی طریقے سے انبیاء اور اولیاء کا ادب اور احترام کرنے کا حکم آیا ہے، کیونکہ وہ بھی بڑے ہیں، سب سے بڑے ہیں۔ علماء کرام کا ادب اور احترام کرنے کا حکم آیا ہے۔ تو جو چھوٹے ہیں مرتبے میں، ان کو چاہیے کہ وہ بڑوں کا احترام کریں، بڑوں کا احترام ان کے لیے ضروری ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو اپنے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور اپنے بڑوں کا احترام نہ کرے، اپنے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کا احترام نہ کرے تو وہ ہم میں سے نہیں۔ تو جو مرتبے میں چھوٹے ہیں ان کے ساتھ شفقت سے پیش آنا چاہیے، اور جو ہمارے ماتحت ہیں یا ہمارے طاقت کے نیچے ہیں ان پر رحم کرنا چاہیے، اور جو مرتبے میں بڑے ہیں ان کا ادب و احترام کرنا چاہیے۔ اگر کوئی ایسا نہ کرے تو فرمایا وہ ہم میں سے نہیں۔ اور جو اللہ والے ہیں اور دین کی وجہ سے جن کو فضیلت حاصل ہے، ان کا ادب اور احترام زیادہ ضروری ہے، زیادہ لازم ہے، اس لیے کہ پروردگار عالم نے فرمایا ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب، کہ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے تو بے شک یہ دلوں کی پرہیزگاری ہے۔ اسی طریقے سے ایک جگہ حرمات اللہ کی تعظیم کا ذکر ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے اس کے انبیاء کرام، اس کے اولیاء کرام، اس کے علماء کرام، ان کی تعظیم کرنا دلوں کی پرہیزگاری ہے۔ اور کسی نبی کی توہین کفر ہے، کسی ولی کی توہین یہ گناہ کبیرہ ہے اور جہنم میں لے جانے کا سبب ہے، اور گمراہی اور کفر پہ خاتمہ ہونے کا سبب ہے۔ اسی طریقے سے علماء ربانیین کے بارے میں بھی بہت کچھ آیا۔ علماء کرام کا ادب اور احترام کرنا بھی ہر مسلمان پر فرض ہے، بلکہ فرمایا گیا کہ کسی عالم کی توہین کرنے والے کے بارے میں یہ اندیشہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مرتے وقت اسے کلمہ نصیب نہ کرے، اس کا خاتمہ کفر پر ہو جائے۔ تو علماء ربانیین کا مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں بہت بلند ہے، بہت بڑا ہے، اور ان کا احترام ہر مسلمان پر واجب ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کا خیال رکھے۔ دیکھیے، گناہ کی دو قسمیں کی گئی ہے، ایک صغیرہ، دوسرا کبیرہ۔ گناہ کہتے ہیں اللہ کی نافرمانی کو، اور اللہ کی نافرمانی کوئی چھوٹی نہیں ہوتی، اللہ کی ہر نافرمانی بڑی ہی ہے اور خطرناک ہی ہے۔ لیکن بڑے گناہوں کی طرف، جو زیادہ بڑے گناہ ہیں ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے کچھ گناہوں کو صغیرہ کہا گیا۔ صغیرہ اور کبیرہ گناہ، کوئی اگر صغیرہ گناہ ایک بار کرے تو وہ گنہگار ضرور ہے، فاسق و فاجر نہیں ہوتا، لیکن اگر اسے بار بار کرے، دوسری تیسری بار بھی کرے تو پھر یہ کبیرہ ہو جاتا ہے، اور ایسا کرنے والا فاسق و فاجر ہو جاتا ہے۔ کسی عام مسلمان کی غیبت کرنا یہ صغیرہ گناہ کہا گیا ہے۔ ایک بار کرے تو فاسق نہیں ہوگا، دوسری تیسری بار بھی لوگوں کی غیبتیں کرے تو وہ فاسق ہو جائے گا، یعنی جس کو غیبت کرنے کی عادت ہے وہ فاسق و فاجر ہے۔ لیکن کسی عالم دین کی ایک بار بھی غیبت کرے گا تو وہ فاسق و فاجر ہوگا، اور اس کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا، کفر پر خاتمے کا اندیشہ ہے۔ اس کو ادبی انداز میں کچھ علماء نے بیان کیا، امام سیوطی وغیرہ نے لکھا ان لحوم العلماء مسمومہ وعادۃ اللہ فی منتقصہم معلومہ، کہ علماء کے گوشت زہر آلود ہیں۔ مطلب یہ کہ کسی کی غیبت کرنا اس کا گوشت کھانا ہے، گویا کہ جیسا کہ قرآن مجید میں ہے۔ اللہ فرماتا ہے ولا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے۔
أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيِّتًا فَقَدْ كَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ بے شک تم اسے ناپسند جانو گے، تو جب تم اسے ناپسند جانتے ہو تو غیبت کیوں کرتے ہو؟ کیونکہ غیبت جس کی تم کر رہے ہو گویا کہ اس کا گوشت کھا رہے ہو۔ فرماتے ہیں علماء کے گوشت زہر آلود ہیں، یعنی اگر کوئی کسی عالم کی غیبت کرتا ہے تو گویا کہ اس کا گوشت کھاتا ہے، اور اس کے گوشت کے زہر آلود ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو علماء کی غیبت کرتا ہے اس کا ایمان مرتے وقت سلامت نہیں رہتا، مرتے وقت اسے کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ تو علماء کرام کا اتنا بڑا ادب احترام ہے، اور کیوں نہ ہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کرام کے وارثین ہیں۔ والانبیاء، اور انبیاء نے جو ہے درہم و دینار کی وراثت نہیں چھوڑی، بلکہ انہوں نے تو علم ہی کی وراثت چھوڑی، تو جس نے جتنا زیادہ علم حاصل کیا اس نے اتنا بڑا حصہ پا لیا۔ تو انبیاء کرام کے وارثین ہیں علماء کرام۔ علماء کا احترام دین کی وجہ سے کیا جاتا ہے، تو جو جتنا زیادہ علماء کا احترام کرے گا اتنا زیادہ اس کو ثواب ملے گا، اتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اس کو ملے گی۔ علماء کرام کی تعظیم یہ فرض ہے، اور ان کی غیبت کرنا یا ان سے بغض رکھنا یہ دنیا اور آخرت کی ہلاکت و بربادی کا سبب ہے۔ کچھ لوگ اختلافی مسائل کو لے کر بعض علماء کرام پر تان کرتے ہیں، یہ لوگ بھی جو ہے علماء کرام کے گستاخ ہیں۔ دیکھیے دین کے کچھ وہ مسائل وہ ہیں کہ ان مسائل میں اگر کوئی اختلاف کرے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ ایک ہے، یہ بنیادی مسئلہ ہے، اس کا کوئی انکار کرے کافر ہو جائے گا۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس کا کوئی انکار کرے کافر ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے 5 وقت کی نماز فرض ہے، اگر کوئی اس کا انکار کرے تو کافر ہو جائے گا وغیرہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم فرض ہے، اگر آپ کی توہین یا بے ادبی کرے معاذ اللہ تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اور ان کے بعد آتے ہیں کچھ وہ مسائل کہ جن کے انکار سے آدمی کافر تو نہیں ہوتا مگر گمراہ ہوتا ہے۔ جیسے کہ اگر کوئی کہے کہ حضرت علی یہ حضرت ابو بکر و عمر سے افضل ہیں تو وہ گمراہ ہے، کافر نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے اہل سنت کا کہ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما تمام صحابہ سے افضل ہیں، انبیاء و مرسلین کے بعد سب سے افضل ہیں۔ کوئی اس کا انکار کرے اور حضرت علی کو افضل قرار دے حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما سے تو وہ گمراہ ہے، کافر نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی امیر معاویہ پر تان کرے تو وہ بھی گمراہ ہے، مستحق جہنم ہے، لیکن اس کو کافر نہیں کہا جائے گا۔ تو کچھ عقائد وہ ہیں کہ جن کے انکار سے آدمی گمراہ ہوتا ہے، سنیت سے خارج ہوتا ہے، مگر کافر نہیں ہوتا۔ ان عقائد کو ضروریات مذہب اہل سنت کہتے ہیں۔ اور رہے وہ عقائد پہلے نمبر والے کہ جن میں انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے، ان عقائد کو ضروریات دین کہتے ہیں۔ تو ضروریات دین پھر ضروریات مذہب اہل سنت، یہ 2 قسم کے وہ مسائل ہیں کہ ان میں انکار کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ کوئی اختلاف کرے تو وہ گمراہ بد مذہب ہوگا یا کافر ہوگا، لیکن وہ مسائل جن میں اہل سنت و جماعت میں ہی اختلاف رہا ہے ہمیشہ، فقہی مسائل، فروعی مسائل، ان کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میری امت کا اختلاف رحمت ہے، اختلاف امتی رحمت، میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔ تو اب چاہے یہ اختلاف اماموں کے درمیان ہو، جیسے امام ابو حنیفہ کے نزدیک وضو میں نیت کرنا سنت ہے، فرض نہیں ہے، امام شافعی کے نزدیک وضو میں نیت کرنا فرض ہے۔ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کے نزدیک پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے، لیکن امام احمد بن حنبل کے نزدیک پورے سر کا مسح کرنا واجب ہے۔ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کے نزدیک وضو کے دوران اعضاء کو ملنا یہ سنت ہے، لیکن امام مالک کے نزدیک واجب ہے اعضاء کو ملنا۔ تو یہ اس طرح کا جو اختلاف ہے، نماز میں ہاتھ ناف کے اوپر باندھے یا ناف کے نیچے، آمین زور سے کہیں یا آہستہ کہیں، یہ سب مسائل اختلافی مسائل ہیں۔ تو چاہے ایک مسلک کسی 2 مسلکوں کے 2 اماموں کے درمیان اختلاف ہو تب بھی رحمت ہے، اور ایک مسلک کے چند علماء کے درمیان اختلاف ہو تب بھی رحمت ہے، کیونکہ یہ عقیدے سے متعلق نہیں ہے، نہ ضروریات دین سے متعلق ہے، نہ ضروریات مذہب اہل سنت سے متعلق ہے۔ یہ فروعی مسائل ہیں جن کا رحمت ہونا خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کلیئر کیا ہے اور بتایا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے الملفوظ میں فرمایا کہ جس مسئلے میں اختلاف فتویٰ ہو، یعنی ایک مسلک کے 2 مفتیوں میں کسی مسئلے میں آپس میں اختلاف ہو تو جس مسئلے پر عمل کیا جائے گا کافی ہوگا، جس مسئلے پر عمل کیا جائے گا کافی ہوگا۔ کون کہہ رہا ہے؟ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو اعلیٰ حضرت کا نام لیتے ہیں، ان کے خانوادے کے بزرگوں کا نام لیتے ہیں، لیکن وہ اختلافی مسائل کو آڑ بنا کر کچھ دوسرے سنی علماء کو فاسق کہتے ہیں اور تان کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے سنیت کو بہت زیادہ نقصان ہے۔ بعض اوقات بد مذہب سنیت میں پھوٹ نہیں ڈال پاتے، لیکن ایسے شدت پسند عناصر سنیت میں پھوٹ ڈالتے ہیں، 2 ٹکڑے کرتے ہیں۔
تو اگر کوئی اختلافی مسائل کو لے کر علماء کو تان کرے، علماء پر تان کرے، تو سمجھ جاؤ کہ وہ اختلافی مسائل کی آڑ میں شیطان ان سے اجماعی حرام کام کرا رہا ہے۔ اجماعی حرام کام کیا ہے؟ علماء کرام کی گستاخی، علماء کرام پر تان کرنا، یہ تمام مسلکوں میں حرام ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ علماء پر تان کرنا جائز ہے۔ مثال کے طور پہ ڈیجیٹل تصویر جو ہے، ڈیجیٹل تصویر یہ پیپر یا کپڑے پر برش یا قلم سے بنائی گئی تصویر کے حکم میں ہے، یا یہ ویسی تصویر نہیں ہے جو حرام ہے، اس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے۔ اسی طریقے سے لاؤڈ اسپیکر پر نماز درست ہوتی ہے یا نہیں، اس مسئلے میں بھی علماء کا اختلاف ہے۔ اسی طریقے سے گھڑی جو پہنی جاتی ہے اس میں جو کسی دھات کی چین جائز ہے گھڑی کے ساتھ، یا چمڑے کا یا پلاسٹک کا پٹا ہی ہونا چاہیے، کسی میٹل کا استعمال نہ ہو، اس میں بھی علماء کا اختلاف ہے۔ اسی طرح انجیکشن دینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹتا، اس میں بھی علماء کا اختلاف ہے۔ تو اس طرح کے اختلافی مسائل میں حکم یہ ہے کہ آپ جس سنی مفتی سے فتویٰ پوچھ رہے ہیں، اس نے جو فتویٰ دیا آپ اس پر عمل کریں۔ کوئی کسی اور مفتی سے فتویٰ پوچھ کر اس پر عمل کر رہا ہے، ایک نے جائز کہا، دوسرے نے ناجائز کہا، دونوں اپنے اپنے مفتیوں کے فتوے پر عمل کر رہے ہیں، دونوں درست ہیں، اور دونوں انشاءاللہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں عہدہ برآں ہیں، اور دونوں انشاءاللہ ناجی ہیں۔ اس لیے کہ مسائل اختلافی ہیں اور امت کا اختلاف رحمت ہے۔ بڑا اختلاف تو حنفی اور شافعی، مالکی اور حنبلی اختلاف، یہ بڑا اختلاف ہے کیونکہ اماموں کا اختلاف ہے، اصول میں بھی اختلاف ہے، طریقہ اجتہاد میں بھی اختلاف ہے۔ تو جب بڑا اختلاف رحمت ہے تو ایک ہی مسلک کے چند مفتیوں کا جدید مسائل میں اختلاف، یہ تو بدرجہ اعلیٰ رحمت ہے، کیونکہ یہ فروع کا بھی فروعی مسائل ہیں، فروعی مسائل کے بھی فروعات ہیں یہ۔ تو المختصر اگر کہیں بھی کوئی بھی اس طرح کے اختلافی مسائل کو لے کر علماء پر تان کرے تو سمجھ جاؤ یہ شیطان کے دام فریب میں آیا ہوا ہے اور سنیت کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ فوراً اس سے دور و دفور ہو جاؤ تاکہ تمہاری عقیدت جو علماء سے ہے وہ مجروح نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی علماء کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اہل سنت و جماعت کے سچے عقیدے پر قائم رکھے، اور اس طرح کی دینی محفلوں میں بار بار شرکت کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت مولانا مفتی اشرف سعدی صاحب قبلہ کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کے عمر اقبال میں برکت دے کہ ان کی رہنمائی میں اور ان کی ترغیب پر ہم لوگ یہاں جمع ہوتے ہیں اور یہ محفلیں کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شادکام فرمائے۔ السلام علیکم۔